السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دیکھنے والے اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوگے۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بات۔ پرسوں پیش آنے والا ایک واقعہ سانحہ جڑن والا کا، اس کے بارے میں نے سنا اور اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی، تو میں نے سوچا کہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں سے لازمی شیئر کرنی چاہیے مجھے۔ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ جڑن والا کے برادری کے دو لوگ، انہوں نے کچھ نازیبا حرکت کی اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ اس کی بے رحمتی کی، جس کی وجہ سے وہاں کے تھانے میں مسلمانوں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی۔ ایف آئی آر ان دو لوگوں پر ہو بھی گئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا ان کی بستی میں، ان کے علاقے میں، ان کے محلے میں، ان کے اس جو مکان تھے 15 سے 20 اور جو ان کے وہاں پر چرچ موجود تھے، تقریباً 4 چرچ تھے، ان سب کو نظر آتش کر دیا۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان کو خبر پہنچ گئی تھی کہ یہ کام ہونے والا ہے، اس لیے وہ پہلے ہی وہاں سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور اس رات وہ تمام لوگ صرف 2 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، اور ہم مسلمان سارے میرے بھائی ہیں، ان کے جذبات کی وجہ سے ان لوگوں کے بچے بھی سڑکوں پر سونے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیتوں میں اور روڈوں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے رات گزاری ہوگی۔ لیکن اگر ہم ڈیٹیل سے اور اگر اپنے دل سے اگر یہ بات سوچے، کیا 2 لوگوں کی غلطی کی سزا ان کے پورے محلے والوں کو ملنی چاہیے تھی؟ جن چرچوں کو جلایا گیا، کیا ان چرچوں میں پاکیزہ کتابیں نہیں تھی، قرآنی کتابیں نہیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا؟ رد و بدل ان میں ضرور کی گئی ہے، لیکن تو رات اللہ پاک کی انجیل، اللہ پاک کی، وہ ضرور ان چرچز کے اندر موجود تھی، اور وہ بھی اللہ پاک کی ویسی ہی کتاب ہے جیسے کہ قرآن مجید ہے۔ پہلا کام ہمارا یہ بنتا تھا کہ ہم صرف ان 2 انسانوں کو پکڑ کر ان کے محلے کے، ان کے علاقے کے تھانے تک لے کر جائے، اور جو ان کا سزا کا معاملہ کرنا ہے وہ پولیس والے کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ لیکن پاکستان میں یہ بہت پہلے سے اور شروع سے، اب سے نہیں، شروع سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام کی بے رحمتی کے نام پر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ، تمام مسلمان نہیں، ہم اپنی جگہ ان لوگوں کو ضرور برا کہتے ہیں، اور اپنے دل سے اور اپنی زبان سے، ہماری رسائی زبان تک بھی ہے۔ ہاتھ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، زبان سے ہم ان کو برا مان سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے ان کے گھروں کو جلایا، ان کے چرچوں کو، گرجا گھروں کو جلایا، ان کا کام تھا کہ 2 بندوں کی سزا ان ساروں کو نہیں دینی تھی، ساروں کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں رکھنا تھا۔ ان میں سے کتنے سارے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہو گئے جنہیں تو اس بات کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ 2 لوگ کیا کر کے آئے۔ اس پر مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ سویڈن میں پچھلے دنوں میں واقعہ پیش آیا، اس وقت میں پلیٹ فارم پر موجود نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ لیکن جو واقعہ وہاں پر سویڈن میں پیش آیا، اگر آپ اس کی تفصیل میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک شخص عیسائی تو نہیں تھا، وہ خیر جس بھی مذہب سے تھا، اپنے آپ کو ایرانی کہتا تھا، لیکن ایسا کام کرنے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے قرآن مجید کی بے رحمتی کی، قرآن مجید کے صفحات کو نعوذ باللہ استغفر اللہ پھاڑا اور ان کو جلایا۔ اب اس کے رد عمل میں مسلمانوں نے جو کام کیا وہ ہم سب کے لیے سبق آموز کام تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے قرآن مجید کی اونچی آواز میں تلاوت کی، اور لوگوں تک، میڈیا میں، لوگوں تک، پوری دنیا تک قرآن مجید کا پیغام، تلاوت، قرآن مجید کی جو حرمت ہے اس کو پہنچایا، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو
قرآن مجید تقسیم کیے. بھئی ہم جو ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ امن کی دعوت دیتا ہے. یہ جو اس شخص نے کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کی مذمت کریں جو کہ ٹھیک طریقہ. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر قانون نہ ہو، جہاں پہ حکومت نہ ہو، جہاں پر ادارے نہ ہو، جہاں پر آپ کو انصاف دلانے والا کوئی نہ ہو، پھر آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں سمجھ آتی ہے. اگر آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں سمجھ آتی ہے. اگر آپ کسی کا گھر جلا رہے ہیں سمجھ آتی ہے. لیکن جہاں پر قانون موجود ہے، حکومت موجود ہے، وہاں پر اگر آپ صرف 2 لوگوں کی غلطی کی سزا پورے ان کے محلے والوں کو، ان کے چھوٹے بچوں کو، اور اسلام تو ہمارا جنگ میں بھی بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ہمارا جنگ میں بھی عورتوں اور لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا جنگ میں. اور یہ جنگ نہیں تھی، سانہ جڑن والا جنگ نہیں تھی. وہ 2 لوگوں کی بدبختی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کی بے حرمتی کرتے رہے، جبکہ باقی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے جو کردار اس چیز میں ادا کیا وہ غلط ہے. میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر تو صرف معاملہ ان 2 شخص انسانوں تک ہوتا، میں ان کے ساتھ تھا، لیکن ان چھوٹے بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی ماؤں کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے باقی گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا کہ آپ نے محلے سے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا. اور گرجا گھروں میں جو ہماری آسمانی کتابیں موجود تھی انہیں جلا دیا گیا. کیا آپ اور وہ برابر نہ ہوگے؟ اگر انہوں نے اپنے مخالف مذہب کی کتاب جلا دی تو آپ لوگوں نے کیا ان کے اپنے مخالف مذہب کی کتابیں نہیں جلا دی؟ ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کر دیا؟ جنگ میں بھی آپ عبادت گاہ کو تباہ نہیں کر سکتے. میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس مذہب کے نام پر، اس فرقہ واریت کے نام پر مرنے اور مارنے سے اللہ پاک ہمیں غیر انصاف طور پہ بچائے. انٹرنیشنل لیول تک آپ بات پہنچائے. صرف ایک شخص کو ختم کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوگا. اس کام کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچانا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی چھوڑ دو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا چھوڑ دو، ہمارے اصحابہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. صرف ایک شخص کو، ایک محلے کو یا ایک قوم کو نشانہ بنانے سے یہ کام نہیں ہوگا. آج آپ عیسائیوں کو مارے گے کل ہندو اٹھ جائے گے، ہندو کو مارے گے کل سکھ اٹھ جائے گے، سکھوں کو مارے گے کل یہودی اٹھ جائے گے. یہ کام صرف مارنے مرانے سے ختم نہیں ہوگا. اس کام کے لیے ہم سب مسلمانوں کو اپنی عقل اور اپنے دین کے حساب سے چلنا پڑے گا، تب ہی جا کر یہ کام ختم ہوگا. اور اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے ہمت، جرأت عطا کرے کہ ہم اپنے دین کے لحاظ سے، اپنے اللہ کے جو پیغام ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ان چیزوں پر رد عمل کر سکے اور اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکے. مذمت بھی کی جائے اور اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی تفصیل بھی آپ لوگوں سے شیئر کی جائے. تو انشاءاللہ باقی آگے نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوگا. اللہ حافظ.